بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآل محمد ماتا من ماتا شہیدہ۔ عزادہ حسین میں نے حدیث معصوم علیہ السلام پیش کیا، جس کا معنی ہے جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے گا وہ شہید ہے۔ قرآن کی روشنی میں سورہ بقرہ میں آیت ہے، جو ہماری راہ میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے، مردہ مت سمجھو، وہ ہماری یہاں رزق کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب جو حق پر ہے وہ کہاں بھی مرے گا وہ شہید ہے، جو باطل پر ہے وہ اگر بارڈر پر بھی مر جائے گا تب بھی وہ جہنمی ہے۔ میں مثال دوں گا، پہلے جنگ پیغمبر نے کیا، جنگ بدر، یہاں بھی جنگجو ہیں وہاں بھی جنگجو ہے۔ یہ مدینہ میں ہو جو کو جنگ بدر کہتے ہیں، اس میدان کا نام ہے بدر۔ یہاں بھی مر گیا لوگ، وہاں بھی مر گیا لوگ، جو پیغمبر کی طرف مر گیا ان کو شہید کہتی ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے، وہ نبوت اور رسالت پر ہے۔ جو یہاں کی طرف ہے، ابو سفیان کی طرف، جو معاویہ کا باپ، معاویہ یزید کا باپ، ابو جہل ابو لہب کی طرف، وہ ہلاکت ہے، وہ حق پر نہیں، وہ باطل پر، نہ کہ وہ بھی لڑتے لڑتے مر گیا، وہ جہنمی ہے یا حق۔ بس پہلے حق سمجھنا کیا ہے، اس لیے پیغمبر نے اعلان کیا، اس نے کہا حق ادھر ادھر موڑو جہاں مولا علی موڑے گا۔ اس کا مطلب ہر نبی، قرآن حق ہے، رسالت حق ہے، وہ علی کے پیچھے چل رہا ہے، جس طرف علی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا اگر آپ کو مسلمانوں کو تقاضا ہو جائے گا کس طرف جائیں گے، بہت فرقہ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے جس طرف قرآن ہے اس طرف نہیں جانا، جس طرف علی ہے اس طرف جانا۔ کیوں؟ اس طرف قرآن بھی ہے، حق بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے، کیونکہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ من کنتم مولا فحزن علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس نے کسی اصحاب کا اعلان نہیں کیا۔ اس کا مطلب مولا تین ہے، ایک خدا، دوسرا رسول، تیسرا مولا علی، باقی سب کے سب غلام ہیں۔ یہ جو کربلا کی لڑائی ہے، بہت کچھ ملا ان کو پتہ نہیں یزید کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، شاید ان کا رشتہ دار ہے، وہ کہتے ہیں بلیک کپڑا لگانا، یہ لگانا یہ منع ہے۔ ان نادان سے کہو بلیک لباس گلاف خانے کعبہ میں ہے، اس کو بھی نکالو، لال لگاؤ، کیونکہ پہلے ماتم کعبہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا خدا پیغمبر فرماتا ہے اے کالے کملے والے، اس کا مطلب اگر ہم کسی کو آواز دیں گے اے کوٹ پٹ والے، یعنی جب اس نے پہنا تبھی تو آواز دیں گے۔ پیغمبر نے جب کالی کملی پہنا تبھی اس کو تعریف کرا، اے کالے کملے والے۔ پیغمبر سے کہو کالی کملی چھوڑ دو۔ اور یہ اظہار شہادت ہے، کیونکہ انسان یزید بھی ہے، انسان حسین بھی ہے، مگر فرق کیا ہے، ایک جہنمی کیوں ہے، ایک جنت کا مالک کیوں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یزید نے خواہش پیروی کیا، کیونکہ معصوم کو سوال گیا، امام صادق کو سوال گیا انسان افضل ہے یا ملائک؟ امام صادق نے فرمایا کہ افضل ملائک کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں ہے، شہوت نہیں ہے۔ حیوان کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے۔ یہ انسان کے پاس دونوں چیز ہے، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اور جس انسان نے عقل کی پیروی کیا، شہوت اور خواہش دبایا، وہ ملائک سے افضل ہے۔ جس نے خواہش کی پیروی کیا، عقل کو کام نہیں لیا، وہ حیوان سے بدتر ہے۔ نہ کہ گدھے کے پاس بھی عقل ہے، وہ بھی دیکھتا ہے مجھے کیا کھانا کیا نہیں کھانا۔ یزید خواہش ابھر آیا، اس نے قرآن اپنے تحت بنایا، یعنی وہ خواہش، بدکاری، شراب وغیرہ، اس نے کہا میں خلیفۃ المسلمین، وہ حیوان سے بدتر ہے۔ مسلمان دور کی بات ہے، حسین عقل سے کام لیا، یعنی خواہش دبایا، وہ متقی ہے، اس نے صبر کا لباس پہن لیا، اس کے شان میں آیت آتی ہے، وہ فرشتہ سے آگے ہے۔ اس لیے خالی یزید جہنمی نہیں ہے، ہم نے بار بار یزید کو ٹاری، جو بھی ماضی ہے یزید کا سب جہنمی ہیں، جو بھی مستقبل یزید کی فالوور ہے، یزید کے حق میں بات کرنا، یزید کے حق میں بات کرنا یہ ہے ان کو
حسین کا جھنڈا برا لگے گا، حسین کا ماتم برا لگے گا، سمجھو وہ حسین یزید کی فالوور ہے۔ سب کے سب جو یزید کی فالوور ہے وہ جہنم میں ہے۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا حسین مینی ونام اللہ حسین، یہ محمد رسول اللہ لڑ رہا ہے یزید کے سامنے حسین کی شکل میں، اسی لیے ہم ماتم کر رہا ہے حسین کا، کیونکہ یزید نے دین بچایا نہیں، حسین نے دین بچایا۔ اسی لیے خواجہ اجویری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین پناہ است حسین۔ اس کا معنی اگر سمجھو دین بھی شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، یہاں دین کا پوائنٹ آیا۔ شریعت میں آپ کی 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں، اسلام، حج، زکوٰۃ جو شریعت میں ہے، شریعت اسلام میں ہے، اسلام کی لغوی معنی ہے خود بھی سلامت دوسرا بھی سلامت رکھو، اسلام دین کے اندر ہے۔ حسین نے پورا دین بچایا، آدم سے لے کر خاتم تک۔ حسین کا احسان آپ کو نہیں اترے گا، کیونکہ وہ قیامت تک ہے، اس کو قرآن اور توحید پر احسان کیا حسین۔ اسی لیے ہم ماتم کر رہا ہے، ہم ترجمانی کر رہا ہے اس آئے مودت کی جو قرآن میں ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ ہم حسین کی ماتم کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو حق ہے، یعنی جو حق سے کام لیتا ہے، جو عقل سے کام، اس لیے پاگل ان لوگوں کو مت کہو جو مینٹل ہسپتالوں میں ہے، وہ مریض ہے، وہ پاگل بیچارہ نہیں، پاگل وہ ہے جو وقت کی امام سے بے خبر رہا، دور رہا، وہ پاگل ہے۔ اس لیے قرآن کہتے یا لیتنی کنتم ترابا، قبر میں یہ منافق کہیں گے ہم ترابی کیوں نہ ہو، مگر بشر کو عقل آتی ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد، ان کو قبر میں پتہ چلے گا۔ اگر اس وقت اس کو پہلے پتہ چلے، باطل چھوڑے گا حق کی طرف آ جائے گا، جیسے خر باطل چھوڑا حق کی طرف آیا، اس کو رمال زہرا ملا۔ اس وقت بھی موقع ہے، ابھی دیر نہیں ہے، آپ باطل چھوڑو حق کی طرف آؤ۔ حق ہے محمد رسول اللہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ میں اپنے عقیدہ بیان کروں، بہت لوگ فرماتے ابھی کوئی بیوقوف، کوئی پتہ نہیں کس گجر میں گاؤں میں رہتے ہیں، وہ شیعہ لوگ محمد کو رسول اللہ کو نہیں مانتا، علی کو مانتا۔ اگر اس کو قرآن پڑھا، الٹیٹ آدمی ہیں، ان کو ABCD پتہ نہیں۔ عقیدہ ہے پہلا ذات ہے رب کائنات، جس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے برابر کوئی ذات ہے، اس نے پیغمبر بھیجا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اگر صاحب عزت ہے، ہمارے عقیدے ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، وما ارسلناک الا رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ کے معنی ہیں ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مشرک سے نکل گیا۔ محمد رسول اللہ کے معنی ہم کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ جب ہم مسلمان بن گئے، اور ایک کلمہ ہے علی ولی اللہ کی معنی ہم منافق نہیں ہیں، ہم مومن ہیں۔ جنت میں مومن جائے گا، مسلمان کا نام نہیں ہے۔ مومن 3 ولی ہے، انما ولیکم ورسولکم، ولی میں ہوں، میرا رسول، اور وہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیں گے۔ آتی اللہ واتی رسول اولی الامر منکم، خدا فرماتا ہے میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی، اور جو اولی الامر ہے۔ اگر علی مولا اولی الامر نہیں، آپ بھی کسی جھوٹے کو نام دے دو، ہم وہی منائیں گے۔ آپ کو جھوٹا بھی نہیں ملا، سچ کی دور کی بات ہے۔ اور یہ 12 امام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ خود نہیں بنا۔ ہم وہ امام نہیں مانتا، وہ نبی بھی ہم کو نہیں مانتا جو خود بنے گا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک یہ خدا کی طرف آیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یعنی توحید، رسالت، اور اس کے بعد ولایت مانتے ہیں۔ اور عورتوں میں سب سے افضل ہم مناتے ہیں فاطمہ الزہرا، اس کے بعد 2-4 عورتیں صاحب عزت، خدیجہ ہے، ہاجرہ ہے، سارہ ہے، مریمہ ہے، باقی یہ صاحب، ان میں سے عزت والا ہے فاطمہ الزہرا، اور سب سے عزت والا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہم ترجمانی کر رہا ہے۔ ہمیشہ قرآن کہتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، جہاں بھی ظلم ہو جائے۔ سامراجی طاقت اس وقت بھی یزید، جب آپ کوئی شہید ہوتا ہم یوم سیاہ مناتے، اس لیے یوم سیاہ کی ہم ترجمانی، ہم اشتہار کرتے ہیں، یعنی ہم امام حسین کے روزے پر لال جھنڈا ہے، اس وقت جنگ جاری ہے،
जब इमाम ज़हूर हो जाएगा उस वक्त हक का और बातिल का जंग लड़ेगा। जब बातिल ख़त्म हो जाएगा हर गोशे में गूंज उठेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, एक ही फ़िरका रहेगा, हुसैनी यजीदी ख़त्म हो जाएगा। हम किसी के बातों में नहीं आता, हम पागल नहीं हैं, हमारे बड़े बड़े आलिम हैं। हम जो भी कुत्ते को बकने दो, हम उसके बकने पर हमारा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप तहरीक पढ़ेगा जंग बदर से जंग हुनैन तक जितना भी जंग जीता, असाबों की कोई कारगर नहीं, असाब पीछे पीछे था। मौला अली ने हर जंग जीता, अलम मौला अली के हाथ में आया, चाहे जंग बदर है, चाहे हज़रत हमज़ा है, जाफ़र तैयार, मौला अली। और अहम जंग है करबला, पूरे तारीख़ पढ़ो। एक तरफ यजीद ने दुनिया के खातिर खुद भी ज़लालत जहन्नम में अपने आप को डाला, और ख़ुद भी जो जितने भी फैलोवर सब जहन्नमी। और दूसरी चीज़ में अहम बात कहूँगा इस वक्त, जो आदम है, आदम का कबूल किस बेस पर तौबा कबूल हुआ? अपनी किताबों से, सब किताबों में पढ़ो, चाहे दुर मंसूर है, सही बुखारी, सही मुस्लिम। खुदा ने फरमाया आदम इन कलिमात से आपको तौबा यानी एहसान मिलेगा। और जबरील ने पहले ही नाम बताया, ये बहक मोहम्मद अंतल महमूद, बहक अलियन अंतल आला, बहक फ़ातिमा फ़ातिरन समावात वल अर्ज़, बहक हसन अंतल मोहसिन, बहक हुसैन अंतल कदीम एहसान। जब उसने 400 साल या 350 साल रोया, हवा की फ़िराक में मुझे हवा मिला हो, कैसा मिला? फिर यही जबरील आया, उसने याद दिया इन इसम की वसीला खुदा से दुआ करो। जब उसने हाथ उठाया उसने कहा, पहला नाम किस लिया? बहक मोहम्मद अंतल महमूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया। उसके बाद किया वंदल अली अंतल आला, यानी पहले उसके दूसरे नंबर पर मौला अली, और उसके बाद फ़तर समावात वल अर्ज़ फ़ातिमा फ़तर समावात जनाब फ़ातिमा ज़हरा का नाम लिया। उसके बाद अंतल मोहसिन यानी हसन अंतल मोहसिन यानी इमाम हसन का, अंतल बहकुल हुसैन अंतल कदीम एहसान। उसके बाद हुसैन का नाम लिया। जब पैंसन पाक का नाम लिया, हवा सामने पाया, यानी दलील हुआ जब आदम कौन है? सूरह निसा की आयत पढ़ो, या नास अतकू रब्बकुमुल्लज़ी। खुदा फरमाता मैंने तमाम इंसान आदम से पैदा किया। ये तय हुआ आदम सब का बाप, चाहे शिया, चाहे सन्नी, चाहे क्रिश्चियन, जितने भी पूरे ज़मीन में इनका बाप है आदम। जब आदम को, हमारा बाप को, अहले बैत के बगैर हवा नहीं मिला, नादान बेवकूफ़ आपको हूर कैसे मिलेगी हुसैन के बगैर? हुसैन जन्नती नहीं है, इमाम हसन जन्नती नहीं है, ये सुनो बात, वो जन्नती का मालिक है, यानी आनर है। मालिक के बगैर किसी बिल्डिंग में, यहाँ खुदा फरमाता किसी घर में जाओ पहले यानी इज़्न ले लो, यानी इजाज़त दो, कुलबाब करो तब अंदर जाओ। ये मामूली मकान है। जब जन्नत में जाएगा, जन्नत मालिक के बगैर कैसे जाएगी? हम मालिक के तर्जुमा, हमको मालिक चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। जब हमको मालिक चाहिए, जन्नत खुद ब खुद कदमों में आ जाएगी। आप लोग जन्नत के पीछे लगेगा, खुदा की कसम जन्नत दूर की बात है, जन्नत की हवा भी नहीं मिलेगा। क्यों? दलील क्या है? जन्नत का मालिक पैगंबर ने करार दिया, हसन हुसैन शबाबी अहली जन्नत, ये जन्नती जवान को सर। इसका माने ये मालिक है, मालिक पकड़ो, खुद ब खुद सब जन्नत मिलेगा। मालिक आपने छोड़ दिया, ये नमाज रोज़ा मुँह पर मारे। इसलिए हम मातम करते हैं। हमारे जब बड़े बड़े आलिम, हमने बहुत मनाजरा किया, किसी जगह आपने जीता नहीं, हर जगह हार है, क्योंकि बातिल हमेशा हार पर रहता है। जब मौला अली ने हर जंग जीता तो कौन मुनाफिक सामने आए? हुसैन ने 16 लाख मील, ये समझो पहले 16 लाख मील अरब अजम है, इसमें 9 लाख फ़ौज हुसैन के सामने। हुसैन सिर्फ तना 72 शहीद, उसमें छोटे बड़े हैं। 72 शहीदों ने 9 लाख को शिकस्त दिया। कैसे शिकस्त दिया? यजीद अपने मकसद में हार गया, यानी जो उसको मकसद वो नहीं निकला, सबके सब वो बातिल हो गया। और यजीद की दरबार में सब 700 कुर्सियों ने उसने कलम लिखा। जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, उसने कहा हुसैन हक, यजीदियत बातिल, यजीद क़यामत तक बातिल रहेगा।
ابھی بھی موقع ہے، سب شیعہ سنی ایک ہے، حالانکہ سنی برادری زیادہ محبت رکھتے ہیں حسین علیہ السلام کے ساتھ، تو میں نے زیادہ تعلقات سنی برادری کے ساتھ، مگر کچھ لوگ تھا جو رسالت جو نہیں مانتی، جو وصالت نہیں مانتی، جو درگاہ نہیں مانتی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اسلام سے بہت دور ہے، ان کو پتہ نہیں شفاعت خدا نہیں کرے گا، خدا فرماتا جس کو میں شفاعت کرے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا، اسی لیے فاطمہ الزہرا تمام کتابوں میں ہے، جب میدان محشر ہو جائے گا تمام لوگوں کو یہ آواز، یا ایھا الناس، اپنی آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ، یہ ایک طرف کتاب نہیں ہے، یہ ہر کتاب میں ہے، اس وقت جناب فاطمہ الزہرا شفاعت کرے گا تمام امت کو جو عشق رسول، جو حسین کے ساتھ عشق کرتے ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے، اور سب مسلمان اگر ایک ہی پوائنٹ پر آ جائے گا، حسینی بن جائے گا، حسین کا پیغام، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، وہ کوئی بھی ظلم کو کس شکل میں اکٹھے ہو جاؤ، ظلم کا خاتمہ کرو، وہ یزید چھوڑو، آج بھی بہت یزید ہے، جو بھی یزید نکلے گا اس یزید کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، آواز اٹھاؤ، سامراج کی طاقت ختم کرو، عدل قائم کرو، ہر جگہ رونق آ جائے گا اسلام کا، اسلام روشن ہو جائے گا جب ہم اتحاد اور اتفاق کرے گا، شیعہ سنی ہاتھ ملائے گا، یزیدیت کے خلاف آواز اٹھے گا، تب ہمارا معاشرہ صاف ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔